إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات رب دو جہان کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ساری کائناتوں کا، سارے مخلوقات کا رب العالمین ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ضروریات کے لیے ساری نعمتیں نازل فرمائی اور لوگوں کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بسا اوقات عمل کر کے، بسا اوقات لوگوں کو حکم دے کر کے، بسا اوقات صحابہ کا عمل دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی. میرے بھائیوں، جن مقدس لمحات اور مبارک ساعات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رمضان کی پرخلوص اور مقدس لمحات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں ہمیں اصل زندگی کی، آخرت میں کامیابی کی اور اپنی زندگی کے تزکیے کے لیے ایک مہینہ گزارنا ہوتا ہے. دیکھو، انسانی نسل کا آدم سے جتنے بھی آئے ہیں، یہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے. نبی نے کہا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. لیکن حقیقی معنوں میں خطا کار ہونے کے بعد رب العالمین کے دربار میں
توبہ اور استغفار کرنا، گناہوں پر نادم ہونا، یہ بہترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مہینے میں یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، یقین مانیے یہ بندوں کے مغفرت کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے ہمارا ہر عمل زندگی کے اس اصول پر قائم ہونا ہے جس اصول کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھو، ہم زندگی گزارتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں۔ ان حقوق اور عبادات کے بعد ہماری نظروں کے سامنے اس کا اجر، اس عبادت کے ادا کرنے کی فضیلتیں، اس عبادت کے ادا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی نعمتیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے، وہ سارے انعامات سے بڑھ کر کے، وہ سارے تحفوں سے بڑھ کر کے، آج کے اس جمعہ میں مختصر سے ایسی نعمت کے بارے میں ہم جانیں گے جو ہمیں اور آپ کو اس نعمت کی قدر کر کے رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ وہ ایسی نعمت ہے، سمجھو جس کو مل گئی دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، میدان محشر کی کامیابی مل گئی، رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت مل گئی، رب العالمین کی نازل ہونے والی برکتیں مل گئی۔ سمجھو وہ ایک نعمت مل گئی تو سمجھو کہ ساری نعمتیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے پورے عبادتوں کا مغز ہے، ہماری پوری عبادتوں کا مقصد ہے۔ وہ ہے رب العالمین کی رضامندی، رضائے الہی جسے کہتے ہیں، کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ فکر، یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ آرزو ہر ایک مومن بندے کی دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ دیکھو، بندے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، سماجی کام بھی کرتے ہیں، دیکھو اس کے پیچھے یا تو دنیاوی مفاد پوشیدہ ہوتے ہیں یا نام نمود شہرت اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر کے ایک ایسی دولت ہے جو آدمی کو دنیا میں بھی عزت بخشتی ہے، حشر میں بھی عزت بخشتی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی جو بڑی نعمت لوگوں کو اور بندوں کو عطا ہوتی ہے وہ رضائے الہی ہے۔ رضائے الہی ہے کیا اصل میں؟ دیکھو، اللہ رب العالمین کی مرضی جو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی یعنی ہماری عبادتیں ایسی ہو جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری زندگی میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو حقوق ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم ادا کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کا مقصد رب العالمین کی رضامندی ضروری ہے۔ میرے بھائی، یاد رکھو، رضامندی ایک لفظ ہے، اس کے بعد میں جو اس کا ضد آتا ہے بدبختی ہے۔ یاد رکھو، جس کو رب کی رضامندی حاصل نہیں، اس بندے کو رب کی جانب سے بدبختی نصیب ہو جاتی ہے، اور کہا گیا جس کو رب کی جانب سے بدبختی آ جائے اس کا ٹھکانہ حقیقی معنوں میں جہنم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنِ اتَّبَعَ رضوان اللہ، کہ جو بندے اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، کس نیت سے؟ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، کھمم باء بسخط من اللہ، ان لوگوں سے الگ ہی ہوں گے جن لوگوں پر رب کی بدبختیاں نازل ہوں گی، جن پر رب کی بدبختیاں ہوں گی۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کیسی جگہ ہوگی؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جو ہے ہمارے لیے رب کی رضامندی عطا فرمائے۔ رب سے مانگو، جو مانگ رہے مانگو، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کی رضامندی مانگو۔ میرے بھائی، رضامندی، رب ہم سے راضی ہو جائے، ایک مومن بندے کی فکر ہونی چاہیے۔ یاد رکھو، جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک جنت کا حاصل کرنا، دوسرا رب کی رضامندی۔ رب کی رضامندی کے لیے کیا جانے والا عمل بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رضامندی حاصل کرنا یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، رضامندی جس کو مل گئی سمجھو سب کچھ مل گئی، اور اتنا ہی نہیں، اس کی اہمیت کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں دے دی جائے گی، جنت کی ساری نعمتیں عطا کی جائے گی۔ وہ ساری نعمتیں دینے کے بعد رب العالمین ان جنتیوں سے پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ سارے بندے کہیں گے الحمدللہ، اور اس سے پہلے رب العالمین جنتیوں سے مخاطب ہوں گے،
یا اہل الجنہ، تو جنتی لوگ کہیں گے لبیک اے رب العالمین ہم سب حاضر ہے۔ رب العالمین ساری نعمتیں دینے کے بعد پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ بندے کہیں گے یا رب تیرا شکر ہے، بندوں میں مخلوقات میں کسی کو اتنی نعمتیں نہیں ملی، ہمیں اتنی نعمتیں مل گئی۔ کن کی گفتگو ہے بھائی؟ جنتیوں کی، رب العالمین کی۔ جنت میں جو گئے ہیں ان کی اور رب العالمین کی۔ بندے کہیں گے یا رب اتنی نعمتیں تو دیا ہے، دیگر مخلوقات کو نہیں عطا ہوئی ہیں، تیرا شکر ہے۔ رب العالمین کہے گا اس کے بعد ایک اور نعمت تم لوگوں کے لیے ہے۔ کہا جائے گا کیا نعمت ہے؟ احل علیکم رضوانی، میری رضامندی تمہارے لیے جائز ہے اور کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سارے جنتی لوگ ہمارے خوشی کے خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دیکھو، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن جنت میں بھی رب العالمین کی رضامندی کا اعلان ہونا جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم دنیا میں جیتے جی رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر کریں۔ ہم عبادت تو کر ہی رہے ہیں، نیکیاں تو کر ہی رہے ہیں، صدقات خیرات دے ہی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کا مقصد یاد رکھو میرے بھائی، رب کی رضامندی ہماری عبادتوں کا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائے گی۔ رضائے الہی کی شریعت میں بہت اہمیت آئی ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جہاں وعدہ کیا ہے مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے تمہیں جنت دی جائے گی، جنت کی نعمتیں دی جائے گی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ساری نعمتیں گنا کر کے کہا جائے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ وہ ساری نعمتوں کے بعد رب کی رضامندی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی پانے والے ہیں وہ لوگ جو رب کی رضامندی پا لیتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں رب کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی چھوٹا عمل ہم ایسا کرے جس کا مقصد صرف اور صرف رب ہم سے راضی ہو جائے، جس کا مقصد صرف ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یاد رکھو میرے بھائی بہت عظیم عمل ہوتا ہے، اور وہ انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام جنہیں نعمتیں بھی دی گئی، معجزات بھی دیے گئے، ان انبیاء میں سے ایک نبی سلیمان علیہ السلام کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کیسی شخصیت تھی، ایسی مملکت انہیں دی گئی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ ویسی مملکت والے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر رب العالمین کے دربار میں پوری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، پوری نعمتیں عطا ہونے کے باوجود بھی رب کے دربار میں دعا کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی، یا رب العالمین تو نے جتنی نعمتیں مجھ پر، میری والدین پر، میرے والدین پر عطا کی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وان اعمل صالحا، کہ میں تجھ سے ایسے نیک عمل کی توفیق مانگتا ہوں ترضا، جس کو کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی اتنے جلیل القدر پیغمبر رب العالمین کے دربار میں اپنی رضامندی، رب کی رضامندی مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ کوہ طور پر جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر کے جا رہے تھے، قوم والے پیچھے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آگے بھاگ گئے، آگے چلے گئے۔ رب العالمین نے ان سے پوچھا وما اعجلک، اے موسیٰ کون سی چیز تجھے اتنی جلدی کر رہی ہے کہ تیری قوم پیچھے آ رہی ہے؟ تو تیری قوم کا امام ہے، اور امام ہونے کے باوجود اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کے تو دوڑے دوڑے کوہ طور کی طرف جا رہا ہے۔ کہا ہم اولائی علی اثری، یا رب العالمین وہ سارے میرے قدموں کے نشان دیکھ کر کے میرے پیچھے آ جائیں گے۔ وعجلت، میں جلدی کرتا ہوں الیہ، یا رب میں تیری جانب جلدی کرتا ہوں۔ کیوں جلدی کرتا ہوں؟ لترضا، تیری رضامندی
مجھے مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری رضامندی مجھ کو مل جائے یا رب العالمین، اسی لیے میں جلدی جلدی چل کر آ رہا ہوں۔ میرے بھائی، رب کی رضامندی کی فکر کرو۔ تو ہم عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس عمل کے اجر اور فضیلتیں سب ہم جانتے ہیں، نبی نے ہر عمل کا اجر بتایا۔ سنتوں کی پابندی کرو، جنت میں محل بنایا جائے گا، انفاق کرو، تمہارے لیے بدلہ دیا جائے گا، روزے رکھو، رب العالمین اس کا اجر خود ادا کرے گا۔ میرے بھائی، یہ سارے اعمال کی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ان ساری فضیلتوں سے پرے ایک بہت بڑی نیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت اس وجہ سے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ بہت عظیم نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم قلبی عبادتیں جان رہے تھے، انہی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہماری نیت رب کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن کے سارے گناہ معاف، ہمارا ایمان ہے بھائی، گناہوں سے پاک، اللہ کے دربار میں رب العالمین دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اسألک، یا رب میں مانگتا ہوں تجھ سے، من العمل ما ترضا، ایسے عمل کی مجھے توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہو، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر رب العالمین کے دربار میں یہ مانگ رہا ہے، یا رب مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ جس پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا اس کی زبان حرکت نہیں کرتی مگر وحی الہی کی روشنی میں حرکت کرتی ہے، وہ پیغمبر رب کے دربار میں دعا کر رہا ہے، یا رب مجھے ایسی توفیق دے، واسألک، میں مانگتا ہوں، من العمل ما ترضا، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار حادثات ہوئے، ان حادثات میں سے ایک چھوٹا حادثہ، اللہ اکبر، ایک چھوٹا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو پیدا ہوئے چند دنوں چند مہینوں میں انتقال ہو گئے۔ ہر باپ جانتا ہے ایک بیٹے کے انتقال پر اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بچوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، ماں باپ دل ملا جاتے ہیں، اور وہ آدمی جو اپنے بچوں کو پیدائشی یا پیدا ہونے کے بعد کم سنی میں زمین کے حوالے کر دیتا ہے، وہ درد، وہ دکھ، وہ الم، وہ رنجش، وہ سارا ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے، الفاظ میں جس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم جن کا نام تھا، انتقال ہوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں العین تدمع، میری آنکھوں سے بھر کر کے جا رہی ہے، والقلب، میرا دل یحزن، دل جو ہے غم کی وجہ سے بھر گیا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل میں جو ہے غم بھرا ہوا ہے۔ وَمَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، میری زبان سے ہرگز کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میری زبان سے وہی کلمہ نکلے، یا رب العالمین جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی کیفیت دیکھو، حادثہ ہے، علم ہے، رنجش ہے، دکھ کا مرحلہ ہے، تب بھی رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، یا رب کبھی میری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے تیری ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میرے بھائی، جب ایک نبی اور اولو العزم پیغمبر اتنی رب العالمین کے رضامندی کی فکر کرتے ہیں، ہم اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم رب کی رضا کے لیے کتنے بے فکر ہو گئے۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادتوں میں مست ہے کہ میری عبادت مقبول ہے، میری عبادت رب کے دربار میں، ہم اپنی عبادتوں میں نہ جانے کتنے اتراتے بھی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، ہر عمل کے پیچھے یہ کوشش کرو کہ کم سے کم میری زندگی میں ایک عمل ایسا ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس رضامندی کے بدولت رب العالمین مجھے اپنی ساری نعمتوں سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی کیفیت کیسی تھی؟ صحابہ کی کیفیت کیسی تھی؟ رب العالمین کی رضا کے لیے قرآن نے باقاعدہ طور پر نقشہ کھینچا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری آیت دیکھیے پڑھ کر کے صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ وہ لوگ کیسے ہوتے؟ آپس میں بڑے رحم و کرم کرنے والے، مشرکین کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کی رضامندی۔ یہی وہ رضامندی ہے
جس کے لیے بعض صحابہ اپنا مال لوٹا دیے، جن کے بدولت انہیں لقب سے نوازا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بعض صحابہ اپنی جانیں لٹا دیے، کہا گیا ان کے بدولت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بعض صحابہ اپنی ساری صلاحیتیں دین اسلام اور دعوت تبلیغ کے لیے لگا دیا، یہ ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائی، صحابہ اکرام کی قربانیاں رب کی رضامندی کے لیے اتنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، بعض لوگ رب کی رضامندی کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ کس کے لیے؟ تاکہ رب ان سے راضی ہو جائے۔ اسی آیت کی روشنی میں امام بغوی نے واقعہ رجیع ذکر کیا ہے۔ رجیع کا واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے، آ کر کے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بعض صحابہ قرآن سیکھ رہے تھے، وہ سیکھنے کا مرحلہ تھا، جو 10 حفاظ کو اللہ کے نبی نے تقرر کیا، 10 صحابہ کو تقرر کیا کہ ان 10 لوگوں کو لے کر کے جاؤ، جا کر کے ان سے فائدہ اٹھاؤ، جاؤ ان سے قرآن سیکھو۔ واقعہ ہوا یوں کہ یہ لوگ لے کر کے جیسے ہی پہنچے مقام بنو لحیان کے قبیلے کی طرف رک گئے، مقام رجی کے پاس، رجی کی جگہ کا نام ہے، وہاں رک گئے۔ بنو لحیان جو بڑے تیر انداز تھے، اس مقام پر جا کر مشرکین سے ہاتھ ملا لیا۔ بنو لحیان یہ بڑے تیر انداز تھے، پورے مشرکین میں سے بہت دور دراز سے تیر اندازی کا ہنر سیکھنے کے لیے بنو لحیان کے پاس آتے تھے۔ یہ لوگ ان سے ہاتھ مل کر کے یہ 10 لوگوں کو ٹارگٹ کر لیے۔ بنو لحیان کے لوگ دور سے تیر اندازیاں شروع کر دیے۔ یہ 10 صحابہ صرف رب کی رضا کے لیے، نبی کے حکم کو لے کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے صرف قرآن کی تعلیم کے لیے دوسرے قبائل میں جا رہے تھے۔ راستے میں حملہ کر دیا گیا، پہاڑی راستہ تھا، 10 لوگ پہاڑ کی طرف بھاگنے لگے، 7 لوگ راستے میں ہی شہید ہو گئے تیروں کا شکار ہو کر کے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اس 10 ٹیم کے 10 لوگوں کے لیڈر مقرر ہوئے، اور رب سے دعا کرنے لگے، یا رب یہ لوگ مجھے قتل کریں گے، یہ لوگ مجھے ماریں گے، شہید کر دیں گے، یا رب العالمین میرے جسم کو، میری ناش کو ان کے ہاتھ مت لگانا، ان کے ہاتھوں میں مت لگانا، کیونکہ یہ مشرکین۔ عاصم بن ثابت یہ ایسے صحابی ہے جو بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، ایسے موقع پر رؤسائے قریش کو جو ہے قتل کیے تھے، اور وہ سارا بدلہ نکالنا جو ہے مشرکین چاہتے تھے۔ عاصم بن ثابت پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے، یا رب میری حفاظت فرما، میرے ناش کو، میری لاش کو ان کے حوالے مت کرنا، میں تیری رضا کے لیے شہید ہو رہا ہوں۔ ہوا بھی یوں کہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر شہید بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا واقعہ دیکھو، مشرکین عاصم بن ثابت کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑوں کی طرف گئے تو ان کی جو ہے ناش جو ہے شہید ہو کر کے خون سے شرابور وہیں پڑی ہے۔ مشرکین ان کی ناش کو حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ شہد کی مکھیاں جو ہے ان کے ناش اور ان کے خون کے خطرات کے جو ہے اطراف گرد کر رہی ہے۔ مشرکین واپس ہو لیے، مکھیاں واپس چلی جائیں گی، ہم بعد میں آئیں گے، اس ناش کو لے کر کے جائیں گے۔ ہوا یوں کہ چند منٹ بعد آندھیوں جیسی ہوائیں چلنے لگی، اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ناش وہاں سے غائب ہوئی۔ تاریخ یہاں تک بیان کر کے خاموش ہو جاتی ہے، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ان کی ناش کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ میرے بھائی، یہ وہ صحابہ ہے جو رب کی رضا کے لیے شہید ہوتے تھے، جو رب کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کی رضا کے لیے کوئی کوشش کیے ہیں؟ کوئی ایسا عمل کیے جس سے رب ہمارا راضی ہو جائے؟ ہمارے ہر عمل کے پیچھے دکھاوا بازیاں، ریاکاریاں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ رب سے دعا کرے، یا رب ہمیں زندگی میں کچھ نعمتیں ملے یا نہ ملے، زندگی میں تیری رضامندی ہمیں عطا فرما دیجیے، تو ہم سے راضی ہو جا، کوئی ایک ایسا عمل کرنے کی تو توفیق دے یا رب العالمین جس سے تیری رضامندی مجھے حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ خطبے کے آخری میں
دو چار اعمال میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں جس میں کہا گیا نصوص سے کہ ان اعمال کے ذریعے سے رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ایمان ہے، ارکان ایمان ہے، ایمانیات سے تعلق رکھنے والی وہ ساری چیزیں جو بندوں پر فرائض ہے، اگر بندہ اس کی پابندی کرتا ہے رب کی رضامندی اسے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جان کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے کے لیے قرآن مجید نے بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ویسے لوگ جو صحابہ انصار مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، رب العالمین ان کی جو ہے ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ دو ہوئے۔ تیسرا جو طریقہ ہے رب کی رضامندی حاصل کرنے کا، آزمائش ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، کوئی بھی چیز ہے، آدمی کو کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جو اس کے دل پر گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسے موقع پر بندہ جب صبر کرتا ہے رب العالمین کی رضامندی اسے نصیب ہوتی ہے۔ تین ہوئے۔ پہلا عمل وہ ارکان ایمان سے جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، ایمانیات سے تعلق رکھنے والے اسلام کی بنیادی کام وہ ادا کرنا ہے۔ نمبر دو، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ نمبر تین، آزمائش اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ نمبر چار، اسی کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ رب کی شکر گزاری ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں کپڑے دیے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، الحمدللہ۔ غذا دے رہا ہے، الحمدللہ۔ اولاد سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ صحت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائی شکر گزار بندے بن جاؤ، رب کی رضامندی مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے، اپنے زبان کا صحیح استعمال۔ کبھی کبھار ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات استعمال کر دیتے ہیں جن سے رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں اس کے زبان سے نکلنے والا ایک اچھا کلمہ رب العالمین کو پسند آ جاتا ہے اور اس کلمے کے بدلے میں رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زبان کا صحیح استعمال کرو۔ حادثات ہو، ایکسیڈنٹ ہو، لڑائی جھگڑے ہو، زبان کو قابو میں رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی وجہ سے رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رب کی رضامندی کے لیے ایک اور عمل، پاکی صفائی کا اہتمام کرو، طہارت کا اہتمام کرو، مسواک کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ مسواک کی جو فضیلتوں میں کہا گیا وہ منہ کے لیے پاکیزگی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے رب کی رضامندی بندوں کو ملتی ہے۔ پاکیزگی کے ذریعے سے رب کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخر دو یہ ہے کہ رب کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، رب کے راستے میں لگاؤ، رب کے راستے میں لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ پر مثالیں دے دے کر کے کہی ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں، بخیل بنتے ہیں، بخالت کرتے ہیں۔ یہ لوگ رب کے راستے میں جو ہے ہاتھ کھول کر کے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جن سے رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ انہی کے انفاق کے ذریعے سے کئی اصحاب کے واقعہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا لقب ہی پڑ گیا غنی، اللہ کے راستے میں انفاق کرتے کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری ایسی اور بنیادی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رب کی رضامندی کے لیے زندگی میں کچھ کرو یا نہ کرو، آخری جو چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اللہ نے تمہارے جیتے جی تمہارے والدین کو زندہ رکھا ہے، ان کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین۔ رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے والدین کو راضی کرو، خوش کرو، ان کی ضروریات اور سہولیات کی چیزیں فراہم کرو۔ اس مقصد سے کرو کہ رب العالمین کی رضامندی تمہیں نصیب ہو جائے، رب العالمین کی رضامندی نصیب ہو جائے۔ اسی حدیث کا آخری ٹکڑا، جس کے والدین اس کے بچوں سے ناراض ہیں، رب العالمین کی ناراضگی اس بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، جو بھی سن رہے ہیں، آج ہمارے سماج کا بڑا المیہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکیاں، ان کے ضروریات کو نظر انداز کرنا، ان کے حاجات کو نظر انداز کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہماری کمائیوں اور زراعت اور پیشہ ور
تجارت کی برکتیں ختم ہو گئی ہے. یہی وہ عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں. رب العالمین سے دعا کریں رب العالمین ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائیں اور ہر عمل کو جو ہے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایمان والوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے. تم جس قدر ہو سکے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنی مغفرت کی فکر کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ رمضان ہمارے لیے ایسے گزرے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو ہم اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کریں. ایسا نہیں کہ آخری اشعرا جیسے ہی آتا ہے افسوس کرنے لگتے ہیں رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، عید آ گیا ہے، رمضان ختم ہو جائے گا. اللہ نے ابھی وقت دیا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. عبادات میں جوق در جوق وقت در وقت گھر والوں کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کی طرف توجہ دو. رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں اس میں پابندیاں کرو. فرائض کے ساتھ سنت، نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، صبح و شام کی دعائیں اور اپنے جو ہے مسنون اذکار کی پابندی کیا کرو. رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمارا یہ رمضان عافیت والا رمضان ہو جائے، برکت والا رمضان ہو جائے اور ہمارا یہ رمضان مغفرت والا رمضان ہو جائے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.